ایک دفعہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دینا چاہتا ہوں جو کہ تمہیں بہت پسند آئے گا اور انتہائی قیمتی ہوگا۔ بیٹا یہ سن کے بہت خوش ہوا کہ آج مجھے ایک ایسا گفٹ ملنے والا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی باپ اپنے کمرے میں گیا اور بیٹے کو ملتے جلتے جذبات میں چھوڑ گیا۔ کچھ دیر بعد باپ ایک پرانا صندوق لے کے بیٹے کے پاس آیا اور اس کو اوپن کیا اور ایک پرانی طرز کی واچ بیٹے کو دی اور کہا، بیٹا یہ بہت ہی قیمتی گھڑی ہے۔ بیٹا حیرانی کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح قیمتی تحفہ ہوا۔ اس نے باپ سے پوچھا تو باپ نے بتایا، بیٹا یہ گھڑی تقریباً 200 سال پرانی ہے اور نسل در نسل ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ تمہارے پر دادا کو ان کے باپ نے یہ تحفے میں دی، پھر تمہارے دادا کو تحفے میں ملی، آپ کے دادا نے مجھے تحفے میں دی اور آج یہ گھڑی میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے بڑے حیرانگی سے یہ جواب دیا کہ ڈیڈ یہ تو نہ میں پہن سکتا ہوں کیونکہ آج کل کا جدید دور ہے تو یہ گھڑی سوٹ نہیں کرتی، اور دوسرا نہ ہی میں اسے بیچ سکتا ہوں۔ باپ یہ سن کے مسکرایا۔ اس نے کہا، بیٹا اگر اس کی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے اسے سیل کر کے آؤ، بیچ کے آؤ۔ بیٹا اس گھڑی کو لے کے سب سے پہلے گھڑی کی شاپ میں گیا۔ بہت ہی جدید شاپ تھی، نئے نئے طرز کی نئے نئے ڈیزائن کی گھڑیاں موجود تھیں۔ اس نے وہ گھڑی دیکھ کے لڑکے سے کہا، یار یہ تو ایک صرف سکریپ کا ٹکڑا ہے، اس کی قیمت میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی انسلٹ کی۔ بیٹے نے بہت محسوس کیا اور بھاگتا ہوا اپنے ابو کے پاس آیا اور کہا، ابا جان اس گھڑی کی ویلیو تو دور کی بات، اس نے تو اسے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ باپ نے کہا، بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ اسے کسی اور جگہ جا کے آپ سیل کرو۔ بیٹا نہ چاہتے ہوئے بھی بینک میں گیا اور اس گھڑی کے لون لینے کی ٹرائی کی۔ بینک والوں نے کہا کہ یہ گھڑی اتنی پرانی ہے کہ اس گھڑی کے عوض ہم آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ لڑکا دوبارہ بہت شرمندہ ہوا۔ جب لڑکا دل برداشتہ ہو کے ابا جان کے پاس آیا تو اس نے تمام رودات سنائی جو اس کے ساتھ بیتی۔ ابا جان نے کہا کہ بیٹا میرے کہنے پہ اب آخری بار میوزیم جاؤ اور اس گھڑی کو سیل کر کے آؤ۔ لڑکے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ابا جان کے بار بار اصرار کرنے پہ لڑکا میوزیم چلا گیا۔ اس نے جاتے ہی وہ واچ میوزیم کے آنر کو دکھائی۔ میوزیم کا آنر جو ہے وہ اس واچ کو دیکھ کے انتہائی خوش ہوا اور حیرانگی سے لڑکے کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اتنی قیمتی واچ اس کے پاس کہاں سے آئی۔ آخر اس نے لڑکے سے کہا کہ بیٹا یہ بہت ہی قیمتی گھڑی ہے، میں آپ کو اس گھڑی کے عوض منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ لڑکا خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے جذبات سے آنر اور واچ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے ابا جان کے پاس آیا اور کہا، ابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو مجھے دھتکار دیا، بےزتی کی، میری انسلٹ کی، اور ایک طرف مجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا گیا، مجھے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس کے ابا جان نے اپنے بیٹے کو ایک طریق ساز جملہ کہا کہ بیٹا انسان کی ویلیو یا چیز کی ویلیو ہمیشہ رائٹ پلیس پہ ہی لگتی ہے۔ وہ گھڑی کی دکان اور بینک اس گھڑی کو بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے اس کی رائٹ پلیس نہیں تھی، اس کی رائٹ پلیس میوزیم تھی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک طرف تو اس کی قیمت تو دور کی بات، اس کو دیکھنا نہیں پسند کیا گیا، اور دوسری طرف اس گھڑی کی منہ مانگی قیمت تمہیں ملنے کو تیار ہے۔ تو بیٹا ہمیشہ اپنی رائٹ پلیس کو چوائس کرو تاکہ تمہاری ویلیو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں کوئی نہ کوئی ایک خوبی لازمی پیدا کی ہوتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے اور اس حساب سے اپنی رائٹ پلیس فائنڈ کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔